اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے مختلف صوبوں اور شہروں سے دیکھنے جانے والے، بالخصوص ہمارے سندھ کراچی سے، پنجاب لاہور سے، بلوچستان کوئٹہ سے، خیبر پختونخوا پشاور سے، اور گلگت بلتستان اسکردو سے، اور آزاد کشمیر مظفر آباد سے۔ ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی براہ راست خصوصی ٹرانسمیشن میں اب آپ کا میزبان عباس علی قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر مختلف مکتبہ فکر کے جدید علماء کرام، مفتیان کرام جو ہمارے اس پروگرام میں جوائن کریں گے اور ہر ٹرانسمیشن میں اور حدیث قرآن اور روشنی میں بیان فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے مختلف پاکستان کے سینئر ثناء خواں جو ماشاءاللہ بہت پیاری آواز رکھتے ہیں، مختلف شعروں سے ماشاءاللہ تعلق رکھیں گے، وہ بھی ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے سوشل، سماجی اور مذہبی جو شخصیات ہوگی ہمارے شہر کی، ان سے بھی سوال جواب کرتے رہیں گے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے اس وقت جو بالخصوص ہمارے مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ مزدور شہری اتحاد کے صدر حاجی غلام نبی رند صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ استاد شفیع محمد سلطانی بھی موجود ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ اور ثناء خواں ایک ماشاءاللہ بہت پیاری آواز رکھتے ہیں، عبد الجبار قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید پاک سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔ آمنت باللہ میں صدق اللہ العظیم، آمین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بہت پیاری آواز رکھنے والے استاد شفیع محمد سلطانی صاحب موجود ہیں، تو میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ نعت شریف کے چند اشعار آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شریف کے چند اشعار۔ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، سبحان اللہ۔ تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو، سبحان اللہ۔ تیری شان جل جلالہ، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے
ذلیل ہے بے شک جسے چاہے تو وہ عزیز ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو تیری شان جل جلالہ، تیرے ہاتھ ذلت و آبرو تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین یہ تھے ہمارے شفیع محمد سلطانی صاحب جنہوں نے ایک سما باندھ لیا حقیقت میں، سبحان اللہ۔ تو میں اب دعوت دینے جا رہا ہوں عبدالجبار قادری صاحب کو کہ وہ 2 اشعار نعت شریف کے ہمیں سنائیں ہمارے ناظرین کو، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سبحان اللہ حبیب اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، اور آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور تو کچھ
بس کملی والے سے پیار کرتے ہیں، کملی والے سے پیار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان کے در کا فقیر ہوں، جن کی سبحان اللہ۔ ان کے در کا فقیر ہوں، جن کی نوکری تاجدار کرتے ہیں، نوکری تاجدار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں۔ اور قابل توجہ شعر ہے، جی جی ارشاد۔ میں خطا بار بار کرتا ہوں، میں خطا بار بار کرتا ہوں، اور وہ کرم بار بار کرتے ہیں، وہ کرم بار بار کرتے ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے عبدالجبار قادری صاحب، ماشاء اللہ بہت خوبصورت نعت شریف پڑھی۔ اب ہم ان شخصیات کے پاس جانا چاہیں گے، مزدور شہری اتحاد کے صدر حاجی غلام نبی رند صاحب سے۔ حاجی صاحب، آپ سے یہ پوچھیں گے، اتنی مہنگائی اور اتنی غربت، جو غریب تھے زیادہ تر غریب ہو گئے، اور عام دنوں میں 2 دن کا کھانا ان کا کہاں سے کریں، اتنی زیادہ مہنگائی، اور آج رمضان شریف کی پہلا عشرہ شروع ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو مخیر حضرات ہیں، صاحب حیثیت ہمارے بھائی مسلمان ہیں، جو اپنا تو دسترخوان تو وسیع کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پیزا پوائنٹ پر لے کے جاتے ہیں، مختلف فوڈ پر لے کے جاتے ہیں، اپنا وہ دسترخوان میں مختلف سبزیاں اور مختلف اس میں ایٹم اور فروٹ، آج آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہوگا کہ مزدور، جو ڈھابا چلانے والا، جو ریڑھی چلانے والا، جو عام مزدوری کرنے والا، جو عام دنوں میں وہ 2 ٹائم کا کھانا ان کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، تو عام اس رمضان شریف میں تو ڈبل اس میں خرچہ آ جاتا ہے، تو آپ ان صاحب حیثیت کو اور مخیر حضرات کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے جی کو دوستوں کا پیر بہت شکریہ۔ تمام جی جی انشاءاللہ ہم کو بھی سوال کہ جی جی
اللہ اکبر. یا عام جی جی عام روز ہو، یہ ان کا شیڈول ہے. جی اور مجھے ایک بات کی دکھ ہوتی ہے کہ ہمارے خاص کر میں نے دیکھا ہے اپنے نزدیک علاقے میں، جیسے میں ادھر جیکم آباد کی جی. بات کروں گا، اچھا مائک تھوڑا اوپر. جی جی جیکم آباد کی ایک بات مائک کروں رکھ گا، لیں. جی جی ادھر مخیر اثرات کافی ہے، ہاں، ایک اور رکھیے. جی ابھی سے. کافی ہیں. جی لیکن یہاں جو جی جیسے کہ مجھے چند آدمی پتے ہیں، جیسے شیرمحمد مغری صاحب پہلے دیتے تھے یہ پروگرام بھی، شاید یہاں جی وہ افورڈ کرتے تھے، اور جی. ابوڑ صاحب مجھے یاد ہے ان کے ابھی ساتھ ہمارے ہے. زبیر بھائی ماشاءاللہ ہمارے سی او نظر نیوز کے، انہوں نے ماشاءاللہ یہ سارا انتظام اپنے سر پہ لیا دیکھو نا، ہوا ہے. جی زندگی میں دیکھو نا بہت کام ہوتا ہے، جی جی ہر کوئی اپنا کام کرتا ہے. کبھی کبھی یہ پرویز صاحب کو تو شاید میں سمجھوں اللہ کی مہربانی ہے جو یہ کام اللہ اس سے لے رہا ہے. ایسے تو کئی بندے اللہ ان سے کام نہیں لیتا ہے، یہ جی اللہ کی مرضی ہے. جی جی اور اصل بات یہ ہے کہ شیرمحمد مغری کام کر رہا ہے، وہ کرتا تھا. ابھی پتہ نہیں ایم پی اے صاحب بننے کے بعد ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہاں کچھ آپ کو پتہ ہے دو بندے اور بھی کام کرتے ہیں. میں سیاسی اختلافات اپنی جگہ، جی. لیکن سچ بولنا سنت رسول ہے. بے شک بے شک. ایک وڈا خادم خان جکھانی کام کرتا ہے، جی وہ اس رمضان میں غریبوں کو دیتے ہیں. ایک سردار داد محمد جکھانی ہے، جی ایک سجاد تالکا ناظم سابقہ ناظم تھا، جی وہ بیچارے کام کرتے ہیں. باقی مخیر صاحب محمد میاں صاحب نے بھی کافی کام کیے. وہ ڈسٹرکٹ ناظمہ بیگم سیدہ احمد میاں سمرو تھی، وہ بہت کام کرتی تھی. باجی ملیح نے کام کیے. لیکن ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید سندھ بلوچستان میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے سندھی بلوچ میں نے سخی کم دیکھے ہیں. اچھا. یہ تو میں بولتا ہوں ان کے اوپر اللہ راضی ہے. کراچی میں وہ جو ہے نا جی سیلانی ہے وغیرہ وغیرہ کام کرتے ہیں. جیکم آباد میں کام کرنے والے آدمی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے نا لینے والے پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے. بالکل باقی مزدور تو بیچارہ مزدور ہے، وہ پہلے ایک روٹی کھاتا تھا ابھی آدھا کھائے گا، صحیح اس کی مزدوری تو نہیں گئی. لیکن جو درمیانی طبقہ ہے وہ تباہ ہو گیا. جو صحیح. معیشت کا اصل طاقت ہے درمیانی طبقہ، وہ بالکل تباہ ہو گیا. مزدور چلو میں دیکھ رہا ہوں ان کے مسئلے بہت ہیں، صحیح لیکن وہ حلال کھاتے ہیں، حلال کماتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں. صحیح. کئی دفعہ ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی مزدور مرتا ہے تو اس کے کفن کے لیے چندہ کرنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. یہاں مخیر اثرات میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کم ہو گئے ہیں. اچھا. پہلے بابل خان جکھنی دیتا تھا، ابھی وہ بیمار ہے، جی وہ بھی دیتا تھا. ابھی تو مجھے سخت مایوسی ہے. کافی بندے یہاں ارب پتی ہیں، اللہ. خرب پتی ہیں. اچھا. میں کس کس کا نام لوں، لیکن ان میں ایمان کی کمزوری ہے. میں کس کس کا نام لوں، ایمان ان کو نہیں ہے. وہ صحیح. شراب کے لیے پیسہ دیں گے، غلط کام کے لیے اللہ پیسہ اکبر. دیں گے. اللہ اکبر. لیکن یہاں اگر جیکم آباد میں ایک سیلانی کی طرح ایک افطار پارٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے جو روڈوں پہ جیسے کراچی میں ہاں لگے ہاں ہوئے ہیں، ہاں. واہ واہ تو واہ واہ. کتنا اجر ملتا. کیا پیسہ بات. تو ویسے ہی فانی ہے. واہ صاحب. جو آدمی کھائے گا، جو ابھی میں تو کچھ بول نہیں سکتا کو کیا نصیب ہے. واہ ہے. جب قبر میں ہم جائیں گے تو کیڑے ہم کو کھائیں گے. اللہ اکبر. بے شک. جو ہم زمین سے اناج کھاتے ہیں تو مرنے کے بعد زمین ہم کو کھائے گا. اللہ. لیکن یہاں کے دوستوں کو میں یہی کہوں گا کہ کچھ دوستوں کو ہمت کرنی چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیلانی کام کر رہا ہے، بہت لوگ کام کر رہے ہیں کراچی میں. بس بدقسمت یہ ہے کہ سندھی بلوچی کام کرتے ہیں. جی جیکم آباد میں تو پہلے جیسے میں تو یہی اس پروگرام کے وسعت سے میں جی آج ہی شیرمحمد مغری کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں آئے. جی ابھی آپ کو اللہ نے ایم پی اے بنایا ہے، جی جی. آپ آئیں، ایک دسترخوان لگائیں. کیا ہے 28-30 دن کا، کیا بات. یہ تو آپ سے بہت لینے والے ایسے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لے جاتے ہیں. پتہ بھی ٹرانسفر کا مسئلہ اور ہے یہ کہ افطاری کرانا اور بات ہے. بالکل. اللہ بولتا ہے پہلے جو خدا خود بولتا ہے کہ میرا یہی کام ہے کہ تم سب سے اچھا کام یہ ہے کسی غریب کا پیٹ بھرو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ صاحب. یہ نہیں ہے واہ. حج. یہ آدمی عمرے کس چیز کا عمرہ کرتے ہیں، عمرہ بھی فیشن بن گیا ہے. اللہ. بھئی عمرہ کرو نہیں، عمرہ بھی ہر 10 دن میں 20 دن میں عمرہ کرتے ہیں ہمارے مسلمان. یہ تو میرے حساب میں نہیں بولوں گا، اللہ نے کو دیا یہ عمرے کے پیسے کہ 10-20 لاکھ کسی غریب کو دیں، 10 لاکھ یہاں 2 عمرے کے پھینکتے تو یہ ایک مہینہ پورا سیلانی کی طرح ایک افطار پارٹی چلتا، مسئلہ ہی ختم ہوتا. یہ لیکن ہمارے پاس کس کا نام نہیں. مولوی صاحب ہم تھوڑے اللہ اکبر. زبان بالکل. کے کڑوے ہیں، ہم کو سچ نہیں نہیں کبھی بالکل کبھی آپ کی تکلیف بات. دیتا ہے. جی جی. لیکن دینے والے بھی ہیں، لینے والے پہ بھروسہ نہیں ہے. اچھا صاحب، یہ آپ سے پوچھیں گے کہ
اس وقت مزدور طبقہ، کیونکہ آپ مزدور شہری اتحاد کے صدر بھی جی ہیں، جی کیونکہ یہ عوام کا بھی سوال ہے، مزدوروں کا بھی سوال ہے، یہ ہے کہ کیا ہمارے شہر کے اندر فروٹ، سبزی، آٹا، چینی اور آئل، اتنا مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ان کے اوپر کنٹرول کیسا کیا جائے، یہ آپ ان کنٹرول پہ. جی منطقی مولوی صاحب دیکھو آپ نے یہ پروگرام ابڑو صاحب نے کیا ہے، جی جی آپ تو بغیر پیسے بیٹھے ہوئے سب نا ہم، جی جی بالکل بالکل. لیکن پھول چننے پڑتے ہیں، پھول چننے پڑتے ہیں. کیا بات ہے، ایسا نہیں ہے کیا بات. کہ سارا شہر بھرا ہوا ہے، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، جی یہ کیوں بیٹھے ہوئے، یہ کیوں بیٹھے، ہم کیوں بیٹھے ہوئے. اصل بات ہے اللہ جس پہ راضی ہوگا. اصل بات میں آتا ہوں کہ مہنگائی دیکھو نا ابھی اتنی ہے کہ ہمارے سمجھ میں خود نہیں آ رہا ہے. صحیح. مجھے بھی تقریباً 80 میں نے شو روم کھولا تھا بائک کا، اچھا. پھر کاروں کا یہ چلتا رہا، 44 سال ہو گئے. جی یہاں جکم بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا امیر ہے نا وہ غریب کے اوپر پاؤں رکھ کے سیڑھی کی طرح اس میں نکل رہا ہے اوپر. ٹھیک ہے. بالکل. جی رہی بات مہنگائی کی، ابھی آپ اس دن مجھے ایک آفیسر آیا تھا مہنگائی کے خلاف بات کرنے، میں نے اس کو روکا، میں نے بولا مانگے کم کرنا چاہتے ہیں، بولے ہاں. میں نے بولا تم آپ جاؤ سبزی منڈی، 2-3 آرتیوں کو پکڑو، آرتی چاہیں تو 10 دن میں ریٹ 50% گر سکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ مال چھپاتے ہیں، کچھ باہر بیچتے ہیں، ماشا خوری ہے، یہ ہے. مزدور بیچارہ تو قرض دار ہے اس کا نا، ہاں ہاں وہ آئے گا وہ بولے گا اسی تمہارے پر قرضہ میں مال نہیں دوں گا. وہ 500 والا بولے گا اس کو تم 1000 میں اٹھاؤ، تو مزدور تو مجبور ہے نا، کیا کرے. بالکل بالکل. وہ ریڑھی آ کے لگائے گا، 100-200 وہ بھی کھائے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سچ بولنے والے کوئی نہیں. جکم بعد میں ہر چیز ہو سکتا ہے. اگر ڈی سی او چاہے میرے ساتھ چلے، اگر میں ایک دن میں مسئلہ حل کر کے نہیں دوں تو میں جکمات سے نکل جاؤں گا، جکمات چھوڑ دوں گا. بات یہ ہے کہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیا کہنے. جو ڈی سی او کے پاس جاتے ہیں وہ خرد برد کرنے والے ہیں، جو ڈی سی او کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں وہ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں. ابھی جکمات کیا، آٹا بھی ہمارے پاس دونوں بھرا گیا، ہاں چینی، نمک، مرچی، مسالہ جات، مشروبات، جو چیز ہے، دوائیاں تک نقلی ملتی ہیں. ان کی پشت پناہی کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بالکل. لیکن ڈی سی او صاحب کو میں کہوں گا کہ آئے میدان میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. ڈی سی او صاحب غریبوں کے لیے سوچو، زندگی تو فانی ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ زمانہ چلتا رہے گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے. صحیح. یہ پروگرام بھی آپ کو اللہ نے توفیق دیا ہے. حقیقت بات بتاؤں گا، بہت صحافی ہیں ادھر کام کرنے والے سے نہیں کہ کوئی صحافت کا پیشہ خراب ہے، نہیں، صحافت کے پیشے پیغمبری پیشہ ہے، لیکن کوئی آدمی آئے نا. اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز ہو سکتا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. ہم تو سیاسی بات نہیں کریں گے، کچھ لوگ ناراض ہوئیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کنٹرول ہو سکتا ہے. صحیح. یہاں دیکھو ایک میں نے ایک مان دیکھا ہے کہ آپ ایک سیب ہے نا، وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے بیچے، بولے یہ 10 کروڑ کا ہے نا، وہ سندھی بچوں چھڑے گم کر چل رہے ایسا چوس. تو یہ رمضان شریف میں مسلمان یاد آتا ہے افسروں کو. صحیح. یہ افسران یا ہم لوگ بھی مسلمان رمضان بنتے ہیں. ابھی دیکھو مسجد بھرے ہوئے ہیں، کیا 11 مہینے اسلام نہیں ہے؟ صحیح. اس رمضان میں جرمانہ کس پہ ہوتا ہے؟ گدھا گاڑے والے پہ، ریڑھی والے پہ، رکشے والے پہ، سبزی والے پہ. بھائی جرمانہ لگانا تو بڑے ہوٹلوں میں جاؤ، کتنے میں کڑھائی کلو ہے، پوچھو سے نا. روٹی کتنے کا چلا رہے ہو، پوچھو سے. نہیں، ادھر تو اس کے جو ہے نا منہ میں تالا لگا ہوا ہے، بولنے والا کوئی نہیں ہے، سب سرمایہ دار ہیں. یہ جو جتنا افسران ہیں نا، یہ سب بڑوں لوگوں کے سمجھو، میں بولتا ہوں گاڈ ہیں. مزدور کیا ہے؟ مزدور غریب کو کیا ہے؟ یہ بھی شکر ہے کہ جب سے مزدور شہیدات بنائے، مزدوروں سے کوئی زیادتی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، لڑتے ہیں مزدوروں کے لیے. ہم مزدوروں کو یہ ہے کہ پولیس سے بچا سکتے ہیں، زیادتیوں سے بچا سکتے ہیں. پہلے فنڈ ملتے تھے، بیگم ڈسٹرکٹ ناظمہ مدر آف سٹی دیتی تھی، رمضان میں بہت پیکج دیتی تھی مزدوروں کو، لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں. اللہ اس کو جنت نصیب کرے. باقی تو دینے والا کوئی نہیں ہے. صحیح. بالکل. ابھی تو میرے خیال میں لینے والے آ گئے ہیں. بالکل بالکل. جب زکوٰۃ بڑے لوگ کھائیں، کس کی بات کریں، لیکن پھر بھی دنیا میں اچھے لوگ ہیں جو چھپ کے دیتے ہیں. میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ کسی بندے کو تو آنا چاہیے، اتنا بڑا شہر ہے یار، کسی کو تو یہ کام کرنا چاہیے. باقی حاجی
बनना आसान है, उस पर अमल करना बहुत बेशक, मुश्किल है। माशाल्लाह। पहले हाजी बन के लोग आते थे तो वो झूठ नहीं बोलते थे, अभी हाजी बन के आते हैं तो उनके मुंह से सच निकलता ही नहीं है, जैसे कुरान उठाया हुआ है। अल्लाह अकबर, हाँ, इस दौर में सच बोलना जुर्म है, अल्लाह अकबर। झूठ बोलना, बस झूठ बोलने वाले ऐसे बोलते हैं, तुम बोलोगे ये हाजी है, बाबू किस चीज़ के हाजी है? ये हाजी अमल हो ना। सही, अभी आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको मानना चाहिए ना, बाकी उसका अमल है वो तुम्हारा काम है, सही। लेकिन इस अल्लाह के बंदों को तो रास्ता दिखा रहे हो ना। जी। बाकी कोई अमल करे ना करे, तुम अच्छे हो मैं अच्छा नहीं हूँ, खराब हूँ, वो मेरा मसला है। बिल्कुल बिल्कुल हज साहब, आपकी बात बिल्कुल बस दुआ माशाल्लाह। करें आप भी कि अल्लाह इनके अल्लाह आपको जालिमों को हिदायत करे। आमीन आमीन हम आमीन। बोलते हैं कि गरीब भी तबाह हो गया, बिल्कुल दरमियानी तबका तबाह हो गया, अमीर अमीर तर हो गया। बस किस चीज़ के गोश्त अभी देखो 2000 में किलो हो गया है। जी। फिर जाके कसाबों को पकड़ते हैं, भाई कसाब को क्या पकड़ेंगे आप? सही पहले होलसेलरों को पकड़ो, सही, तो माल सस्ता मिलेगा, क्यों नहीं सस्ता नहीं बेचेगा? सब्जी डीसीओ चले, मैं आटा सस्ता करके देता हूँ, सब्जी हर चीज़ डीसीओ आए ना, डीसीओ नहीं आएगा। डीसीओ किसके पास जाएगा? जो उनके अपने हैं, जो उनके जो है ना खास बंदे वहाँ बैठे हुए हैं डीसीओ के ऑफिस में। जब डीसीओ आता उनको वो ऐसे गाइड करते हैं, सही वो फलानो मानू जो कौन वो शहर जो मालिक है सही, वो सारा काम करेगा। भाई डीसीओ साहब वो तो शहर के डाकू हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, किसकी बिल्कुल, बात करेंगे? बिल्कुल। बस अल्लाह आपको अजर देवे। आमीन एक अच्छे आमीन। प्रोग्राम में बैठे हुए यहाँ आमीन। दुआ करें बस कि अल्लाह कोई कोई इन जरिया लोगों को हिदायत करे। हिदायत करे। बिल्कुल किस किस की बात करें मौलवी साहब, मैं तो मजबूर हूँ बहुत बस। शुक्रिया हज साहब माशाल्लाह आपका। नाजरीन, ये थे हमारे हाजी ग़ुलाम नबी रिंद साहब, जिन्होंने माशाल्लाह अपना इजहार ख्याल किया और हमने कुछ उनसे सवाल भी किए। नाजरीन, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पजीर होने जा रहा है, क्योंकि नाजरीन वो किसी शायर ने कहा कि बेशक सब गाल नसीब जिया जेके घोराए मदनी या मर्जी हबीब जिया। दोस्तों, हमारे साथ इमरान अली शाह दुपासी, इमरान अली मुग़ल साहब, ग़ुलाम यासीन हमारे धरपाली साहब और हमारे इस नज़र न्यूज़ चैनल के ओनर मालिकान ज़ुबैर अहमद अबड़ो साहब। और दीजिए इजाज़त इस उम्मीद यकीन के साथ जुमातुल मुबारक के इस पहले रोज़े में आपका मेज़बान अब्बास अली कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।